آج ہم بات کریں گے کہ ہم سب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیسی عجیب بات ہے کہ ہم خود خوش نہیں ہوتے۔ ہر کسی کو خوش کرنے کے چکروں میں، ہر کسی کو جو ہے وہ پروٹوکول دینے کے چکر میں ہم اپنا پروٹوکول بھول جاتے ہیں، ہم اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہماری نظر میں ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، ہمارے دوستوں میں ہوتے ہیں، جو ہر کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ سائیکلوجیکلی پاسبل ہے کہ آپ سب کو خوش رکھ سکیں؟ کیا معاشرتی طور پر یہ پاسبل ہے کہ آپ سب کو خوش رکھ سکیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا میرے لیے جو بہت اہم تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سوال جو ہے وہ مجھے پاکستان سے باہر سے ایک جو ہے وہ میری کلائنٹ نے پوچھا، میری پیشنٹ نے پوچھا، تو میں نے کہا کہ اس کا جواب میں کیوں نہ ویڈیو کی صورت میں جو ہے وہ آپ کو دوں اور اس پر ایک ویڈیو بناؤں۔ تو میں آج اسی ٹاپک کو جو ہے وہ لے کے آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ معاشرتی اعتبار سے بھی اور سائیکلوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ اگر ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے تو آپ کی اپنی ذات نگلیکٹ ہو جائے گی۔ آپ کی اپنی ذات، جسے آپ کا اختیار اپنی ذات پر ہے، جس پر آپ کا اپنا جو ہے وہ فوکس ہے ہونا چاہیے، جس پہ آپ کی اپنی بات ہونی چاہیے، وہ آپ کہیں نگلیکٹ کر دیں گے، کہیں چھوڑ دیں گے اور کہیں دور رہ جائے گی۔ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گی جب آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں لگ جائیں گے۔ یہ دنیا ہے، یہاں پر آپ جس کو خوش کریں گے دوسرا ناراض ہو جائے گا۔ ایک کو خوش کرنا چاہیں گے تو دوسرے کی پرابلم نکل آئے گی، اس لیے ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں سب کو خوش رکھنے کی کوئی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہم سب کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، ہم صرف اپنی ذات کو بہتر بنانے اس دنیا میں آئے ہیں، اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے اس دنیا میں آئے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہم یہ کرنے نہیں آئے کہ اس کو بھی خوش کر دوں، اس کو بھی خوش کر دوں، یہ بھی مجھ سے خوش رہے، وہ بھی مجھ سے خوش رہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جس کے سب دوست ہوں، اس کے دشمن ہوں گے جو سچ اور حق کی بات کرے گا، اس کے مخالفین ہوں گے، منافقین اور حاسدین کی ایک لائن ہوگی اس کے پیچھے جو حق بات کرے گا، اور وہی مومن ہے کہ جس کے حق اور سچ پر لوگوں کو آگ لگ جائے، لوگوں کو تکلیف ہو جائے، وہ مومن ہے۔ تو اگر آپ نے اس مقام تک پہنچنا ہے، آپ نے سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، تو پھر سب کو خوش کرنا چھوڑ دیں، اپنی ذات کو اہمیت دیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ کے پیار میں اتنا گم ہو جائیں کہ آپ کو دنیا اور دنیا داری جو ہے وہ ایک معمولی سی چیز لگنا شروع ہو جائے۔ یہ دنیا معمولی سی چیز جو ہے وہ تب عام سی بات ہو جاتی ہے جب آپ اس چیز پہ فوکس کر لیتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے، ایک دن سب کچھ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یہ درخت، چرند پرند، یہ جو ہے سمندر، سب کچھ ایک دوسرے میں مرج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور پرکھنا ہے اپنی ذات میں کہ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے نکل پڑے ہیں اور اگر آپ سب کی خوشی کا خیال رکھ رہے ہیں، جیسے ایک مرد جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماں کو بھی خوش رکھے، بہن کو بھی خوش رکھے، بھابھیوں کو بھی خوش رکھے، شوہر کو، وہ بیوی کو بھی خوش رکھے، شوہر جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی خوش رکھے باپ بن کے۔ تو کیا وہ خود خوش ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے اس کی خوشی کا احساس کیا ہے کہ وہ مرد جو آپ سب کی خوشی کا احساس کر رہا ہے، کبھی آپ سب لوگوں نے مل کر جو ہے وہ اس مرد کا احساس کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں۔ ایون کہ ماں بھی لاپرواہ ہو جاتی ہے، کافی دفعہ بہنیں بھی لاپرواہ ہو جاتی ہیں، بھائی بھی لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ بیوی جو آپ کا لباس ہے وہ بھی لاپرواہ ہو جاتی ہے اس شوہر کی طرف سے جو ان سب کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے مرد کی ذہنی تناؤ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا مرد ذہنی تناؤ میں آ جاتا ہے اور اس کا جو ایک پریشر ہوتا ہے، ڈپریشن لیول ہوتا ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا، اس نے کبھی کسی سے اپنی بات جو ہے وہ دل کی شیئر نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے بڑے ہیں، سربراہ ہیں، ان میں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ جو گھر کا بڑا ہے نا، ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے کہ اس پہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں، سارا کا سارا جو ہے نا وہ لائبلٹیز جو ہے وہ اس کے کندھوں پر آ جاتی ہیں، جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کا بڑا ہے، کہ اس کو جو ہے وہ اس کام پہ لگا دو کہ یہ سب کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی اٹھائے، جتنے چھوٹے ہیں وہ جو غلط کام کر رہے ہیں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ بیٹی پہ یا بڑے بیٹے پہ جو ہے وہ ڈال دو۔ وہ انسان نہیں ہے،
اس کی احساسات نہیں ہیں, اس کے جذبات نہیں ہیں. ماں باپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا جتنا لاڈلا ہوتا ہے, آپ اگر اس پر اتنی ہی ذمہ داری ڈال دیتے ہیں یا اس کو ڈرا کے دھمکا کے یا اس سے کام لے کے دوسرے بہن بھائیوں کا کام نکلوا رہے ہوتے ہیں, تو ان دوسرے بہن بھائیوں کی جو سائیکولوجیکل سچویشن ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہمارا بڑا بھائی سنبھال لے گا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پر پھنسیں گے تو یہ ہمیں جو ہے وہ نکال لے گا, پیسہ بھی لگا دے گا. دیکھیں, پیسہ کمانے کے چکر میں جتنا ہم نے مرد کو تکلیف دے دی ہے نا, اذیت دے دی ہے, شاید ہم نے کسی مقام پر اتنا جو ہے وہ اذیت اس مرد کو نہیں دی کہ جس میں ایک مرد جو ہے وہ پیسہ کمانے کے چکر میں, اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے چکر میں جو ہے وہ دن رات ایک کر کے اپنی صحت کا دھیان نہیں کرتا, اپنی جو ہے وہ معاشرے میں اپنا ایک مقام بنانے کے لیے اپنے دوست احباب, اپنا اچھا ٹائم, سب کچھ نگلیکٹ کر دیتا ہے. مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بہت بیزی ہو گئی ہیں, آپ اپنی ذات کو مس مت کر دیجیے گا. لیکن میں ہمیشہ اپنی ذات کو اول درجے پہ رکھتی ہوں. میں اپنے لیے وقت نکالتی ہوں, اپنے گھر کے لیے وقت نکالتی ہوں. اسی لیے میں سب کو کہتی ہوں کہ آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی آپ سے ناراض رہے گا. جو آپ سے ناراض ہے اس کو ناراض رہنے دے. اس کا دل چاہے گا تو وہ آپ سے بات کر لے گا, اس کا دل نہیں چاہے گا تو وہ آپ سے بات نہیں کرے گا. لیکن ان کو منانے کے چکر میں 4 اور بندے ناراض ہو جائیں, یہ کام نہ کریں. اس لیے سب کو خوش آپ نہیں کر سکتے, کسی نہ کسی کا ناراض ہونا جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ جو مرد اکثر اوقات یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بیوی کو بھی خوش کرتے ہیں, ماں کو بھی خوش کرتے ہیں, بہنوں کو بھی خوش کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ اپنی ذات کی نفی کر کے جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ بیمار پڑ جاتے ہیں یا انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اتنی ساری فرسٹریشن اور ڈپریشن اپنے ذہن پر جو ہے وہ لیا ہوتا ہے. مرد کو چاہیے کہ آپ اعتدال سے چلیں, اعتدال سے جہاں جو غلط ہے اس کو ریلائز کروائیں کہ وہ وہاں غلط ہے. بے شک وہ آپ کی بہن ہے, بے شک وہ آپ کا کوئی بھی رشتہ ہے, آپ اسے ریلائز کروائیں کہ وہ وہاں پر غلط ہے. اسے غلط بتا کر آپ اسے, بے شک وہ آپ سے ناراض ہو جائے, کتنی دن ناراض رہے گی, ایک نہ ایک دن تو مان جائے گی. عورت تو ویسے ہی جو ہے وہ بڑی کم دیر جو وہ ناراض رہتی ہے, جلدی جلدی جو ہے وہ مان جاتی ہے. اس کو تو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ جلدی سے میرا شوہر یا میرا بھائی یا میرا باپ جو ہے وہ فوری طور پہ مجھے منا لے, اور مجھے منانے کے لیے جو ہے وہ ایک سٹیپ بڑھائے تو وہ 2 سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھا دیتی ہے. تو یہ عورت تو اتنی معصوم ہوتی ہے, لیکن ہر عورت معصوم نہیں ہوتی. ہر عورت جو ہے وہ یہ شعار یا یہ کردار نہیں رکھتی جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. کچھ خواتین جو ہے وہ مینٹلی طور پہ بہت شاطر ہوتی ہیں اور وہ دوسرے کو جان بوجھ کے ٹیز کرتی ہیں, اپنی باتوں سے تکلیف دیتی ہیں, ایذا دیتی ہیں, اور شوہر کی بھی, باپ کی بھی اور بیٹے کی بھی زندگی جو ہے وہ حرام کیے رکھتی ہیں. ایسی خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں نا, ان سے معاشرہ جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ تکلیف میں آتا ہے. بڑا پریشانی کا ایک جو ہے وہ ماحول کریٹ ہو جاتا ہے اس گھر میں, جہاں ایسی خواتین یا ایسی زبان استعمال کرنے والی خواتین ہوتی ہیں جن کی زبان کبھی رکتی ہی نہیں ہے غلط بات کرنے میں. ایسی عورت کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے. وہ چاہے آپ بیٹے ہوں, باپ ہوں, یا اس کے شوہر ہوں یا کچھ بھی ہوں, آپ اسے خوش نہیں کر سکتے. وہ کبھی خوش نہیں ہوگی آپ سے. اکثر لوگ مجھ سے اس چیز پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں اتنی سچی اور کھری بات کر دیتی ہوں, لیکن میں نے بندے کو جان نہیں دینی, میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اسی لیے میں سائیکلوجیکلی اور جو ہے وہ سوشل پوائنٹ آف ویو سے دونوں اسپیکٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے, کیونکہ میں سوشل سائیکالوجی پر جو ہے وہ بات کرتی ہوں, بیہیویئرس پہ بات کرتی ہوں, ریلیشن شپ پہ بات کرتی ہوں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ چیز سمجھا سکوں اور بتا سکوں جو آپ کے ریلیشن شپ کے درمیان میں آڑے آ رہی ہے. سب کو خوش کرنے سے آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. اپنی ذات پہ بھروسہ کیجئے, اپنی ذات کو وقت دیجئے, اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ وقت نکالیے اور اپنی ذات سے پیار کیجئے. ہم جب ٹیپ تھیراپی دیتے ہیں نا تو اس میں اسپیشلی ہم یہ بتاتے ہیں اور یہ کہلواتے ہیں کہ آپ کنڈیشنلی اور انکنڈیشنلی اپنے آپ سے لو کرتے ہیں, لو کرتے ہیں, لو کرتے ہیں. یہ 3 دفعہ وہی قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے کہ جس قبول ہے کے بعد جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک شخص آ جاتا ہے, شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے, ایک نیا دور سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مینٹل کمپیٹیبلٹی اور فزیکل کمپیٹیبلٹی پر جو ہے وہ سوال اٹھتے ہیں, یا تو بہت اچھی ہو جاتی ہے یا بہت بری ہو جاتی ہے, اور ایک شادی شدہ زندگی کا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن صورتحال یہاں یہ ہے کہ اگر آپ سب کو خوش کرنے کے چکر میں لگ جائیں گے تو آپ خود ناخوش ہو جائیں گے. اپنے آپ کو خوش کرنا سیکھیں, اپنی ذات کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کنیکشن کو مضبوط کریں, تو انشاءاللہ آپ فزیکلی طور پہ بھی اور مینٹلی طور پر بھی اپ گریڈ ہوتے چلے جائیں گے. اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو میسج جو ہے وہ کنوے کریں. ریلیشن شپ کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو,
آپ ہر وقت میں ہر کسی کو خوش نہیں رکھ سکتے، یہ پاسبلٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو پر اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، یا کوئی آپ سے ناراض ہو رہا ہے، تو کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہو گیا، آپ ہونے دیں اس کو ناراض، آپ اسے کچھ وقت جو ہے وہ سمجھنے دیں کہ وہ کہاں غلط ہے۔ ہر کسی کو صحیح ثابت کرنا یا اپنی ذات کو ہر کسی کے سامنے صحیح ثابت کرنا، آپ کوئی جھاڑو تھوڑی ہیں کہ جو ہے صفائیاں دیتے رہیں ہر کسی کو۔ تو آپ ایک انسان ہیں، اللہ نے آپ کو غلطی کا پتلا بنایا ہے، ہم سب کو غلطی کا پتلا بنایا ہے، تو ہم غلطیاں کریں گے تو سیکھیں گے نا۔ اس لیے غلطیاں ضرور کریں، لیکن اپنی غلطیوں پر پشیمان رہیں، اپنی غلطیوں پر استغفار کرتے رہیں، اپنی غلطیوں پر معافی کے اللہ سے طلبگار رہیں، لیکن کیا نہیں کرنا کہ سب کو خوش کرنے کے چکروں میں نہیں پڑنا، کیونکہ اس سے آپ کی اپنی ذات جو ہے وہ نگلیکٹ ہو جائے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جو جہاں غلط ہے اس کی نشاندہی کریں گے۔ اور سب کو خوش نہیں رکھ سکتے آپ، جن لوگوں کو آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کے دل کے قریب ہیں، انہیں ضرور خوش رکھیں، اور جو آپ سے خوش نہیں رہتے ہیں یا جنہیں آپ سے ہر وقت پرابلم رہتی ہے، انہیں کچھ وقت کے لیے ان کے حال پہ چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔